اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوالنورین ہونے کے لقب کی وجوہات ہمارے جمعے کے خطبات کا عنوان ہے. ان کے ذوالنورین ہونے کی سب سے اہم اور بڑی وجہ کہ ان کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں. اور اس کائنات میں یہ شرف حضرت عثمان کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں. میں نے ان کے ذوالنورین ہونے کی دوسری وجہ یہ بیان کی کہ تاریخ اسلام کے دو اہم واقعات اور دو عظیم دن غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ ان دونوں جگہوں پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے، لیکن میرے آقا نے ان دونوں جگہوں پہ ان کو موجود تیسری وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوالنورین ہونے کی یہ ہے کہ اللہ نے ان کے وجود میں دو نور جمع فرمائے
ایک نور سخاوت کا اور دوسرا نور شہادت کا۔ سخاوت اور شہادت یہ دونوں شرف اللہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے ان کے ذوالنورین ہونے۔ میرا اپنا خیال یہ شاید کوئی اہل علم میرے خیال سے اختلاف کرے، اختلاف کرنے کا اہل علم کو حق حاصل ہے، میرا خیال یہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ اس پوری صحابہ کی مقدس جماعت میں حضرت عثمان سب صحابہ سے بڑے سخی، اسلام کی نشو و نما کے لیے، پھیلانے کے لیے جو مالی جہاد حضرت عثمان نے کیا ہے، باقی صحابہ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ نے خرچ نہیں کیا ہے خرچ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی بڑا خرچ کی، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بڑا خرچ کی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا بھی صحیح کہ جان اور مال کے لحاظ سے مجھ پر سب سے بڑھ کر اگر کسی نے احسان کیے ہیں تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ آپ سب حضرات یہ جانتے ہیں جہاد کی 2 قسموں کو قرآن نے ذکر کی۔ ہمارے ذہن میں جہاد کی صرف ایک قسم ہے، تلوار اٹھانا، میدان میں آنا، سرحد پہ جانا، دشمن کے سامنے کھڑا ہونا، انہیں روکنا، جہاد کرنا۔ عام لوگوں کے ذہن میں جہاد کا یہ تصور، لیکن قرآن اس کے علاوہ بھی ایک جہاد کا ذکر کرتا ہے، اور وہ جو ہے جہاد بالمال، مال کے اعتبار سے جہاد کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نقطۂ نظر سے جانی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر ہتھیار نہیں ہوں گے تو مجاہدین نے جہاد کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے گھوڑوں کی ضرورت ہے، اس زمانے میں اونٹوں کی ضرورت ہے، تیروں کی ضرورت ہے، کمان کی ضرورت ہے، ڈھالوں کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، مرم پٹی ہے۔
اور آج کے زمانے میں جو ہتھیار ہیں جدید، جیسے جہاز ہیں، توپیں ہیں، بم ہیں، میزائل ہیں، تو جب تک یہ آلات حرب، جنگ کا سامان، جب تک جنگ کا سامان نہیں ہوگا تو جنگ کیسے ہوگی؟ تو میں سمجھتا ہوں جہاد بالمال کی زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے قرآن نے سورۃ انفال میں، سورۃ توبہ میں کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ غور کیا آپ نے؟ انفسہم کا ذکر بعد میں کیا اور اموال کا ذکر پہلے۔ ان الذین آمنوا، یہ غالباً سورۃ انفال میں کہا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے رستے میں ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا، بے اموالہم اپنے مالوں کے ذریعے، و انفسہم اور اپنی جانوں کے ذریعے، ان کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے رتبے ہیں۔ اولئک ھم الفائزون، کامیاب ہونے والے یہی لوگ۔ ایک منٹ کے لیے آپ فیصلہ کریں، جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے میرے آقا پر، آپ میں سے یا مجھ میں کوئی تھا اس وقت؟ آج اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے اس وقت تو آپ نہیں تھے، نہ تابعین تھے، نہ تبع تابعین تھے، نہ ائمہ مجتہدین تھے، نہ محدثین تھے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جن کا نام ہے اور جن کا نام آئے تو گردنیں جھک جاتی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام ظفر، امام ابو یوسف، امام محمد، امام بخاری، معمولی لوگ ہیں۔ جو حدیث بھی میرے آقا کی امام بخاری تک پہنچی نا، انہوں نے بیت اللہ میں بیٹھ کر پہلے غسل کیا، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو درج کیا، اور یہ سب کچھ بیت اللہ میں۔ معمولی شرف ہے، معمولی شرف ہے یہ۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، کتنے لوگوں کا نام لوں، ابن حجر، ابن کثیر، ابن اسیر، ابن خلدون، اینی، ان کا نام تو شاید آپ نے سنا بھی نہ ہو اور آپ کے ذہنوں میں اہمیت بھی نہ ہو۔ چلو ایک نام لے لیتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، یہ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں۔ یہ جب آیت اتر رہی تھی یہ لوگ تھے وہاں؟ نہیں تھے نا، تو پھر خدا کے لیے فیصلہ تو کرو، یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا، کن لوگوں نے ہجرت کی تھی؟ کن نے؟ حضرت ابوبکر نے نہیں ہجرت کی؟ حضرت ابوبکر سے بہتر اور اعلیٰ اور احسن ہجرت کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو میرے نبی کے ساتھ مل کر ہجرت کی، ان کے سفر کو تو قرآن نے ذکر کیا، اذ ہما فی الغار،
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ. حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے اس ہجرت میں. حضرت عمر جیسی ہجرت کس نے کی تھی؟ سب نے چھپ کر کی. خطاب کے بیٹے نے گج وج کے کی تھی, للکار کے کیے. حضرت عثمان نے ہجرت نہیں کی, بولتے نہیں ہو, ایک ہجرت کی ہے. 2 ہجرتیں کی ہیں, 2. پہلی ہجرت کی ہے سن 5 نبوی میں, نبوت کو ملے 5 سال ہو گئے تھے. مشرکین نے ناک میں دم کر رکھا تھا. میرے نبی نے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے حبشہ چلے جائے. حضرت عثمان حبشہ گئے, میرے نبی کی بیٹی ساتھ ہیں رقیہ, اور میرے نبی نے فرمایا تھا ابراہیم کے بعد اگر کسی نے اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کی ہے تو وہ میرا داماد عثمان ہے. جی, یہ حبشے کی طرف ہجرت ہوئی. پھر بات وہاں پہنچی کہ صلح ہو رہی ہے اور تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں تو یہ واپس آئے. پھر انہوں نے مکے سے مدینے ہجرت کی. چلو ذوالنورین کی ایک اور وجہ بھی یہ ذہن میں آ گئی. حضرت عثمان کو شاید اس لیے بھی ذوالنورین کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہجرت نہیں کی, انہوں نے کتنی ہجرتیں کی ہیں؟ 2. ایک مکے سے حبشہ اور ایک مکے سے مدینہ. آسان ہے ہجرت کرنا؟ جو لوگ ہندوستان چھوڑ کے آئے ہیں, اپنے اگر باپ دادا زندہ ہیں آپ کے اور دادی نانی کوئی زندہ ہے, پوچھو نا ان سے. آسان ہے اپنا وطن چھوڑنا, مال چھوڑنا, جائیداد چھوڑنی؟ آج یوں ہی بک بک کرتے رہتے ہو صحابہ کے خلاف اور تمہاری زبانیں کہیں قابو نہیں آتی. یہ کن کو کہہ رہا ہے قرآن؟ ان الذین آمنوا, مانا کرو جو لوگ وہاجروا, کن کو کہہ رہا ہے؟ آپ کو. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم, جنہوں نے رب کے رستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے. باتیں بنانی بڑی آسان ہے, تنقید کرنی, تبرہ کرنا یہ آسان ہے. اور ان کی جو خدمات ہیں اسلام کی نشو و نما کے لیے, پھیلانے کے لیے, آسان ہوتا ہے. گھر میں جھاڑو دے کر آسان ہے. بال بچے نہیں ہیں, بیوی نہیں ہے گھر میں, بال بچے نہیں ہیں, خیال نہیں آیا, سب کچھ سمیٹ کر میرے نبی کے قدموں میں لائے ہیں. اور میرے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہتا ہے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. یہ حضرت صدیق اکبر ہیں جن کا یہ خیرات میرے نبی نے قبول کر دی. ورنہ ایک صحابی سونے کا ڈلہ لایا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اس نے کہا اللہ بہتر کرے گا. آپ نے وہ سونے کا ڈلہ اس کی طرف اچھالا, بڑی مشکل سے وہ بچا. آپ نے کہا آ جاتے ہو, گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے, توکل کی ہے, گھر والوں کو پالنا تو تم پر واجب اور فرض ہے, جا پہلے گھر والوں کا خیال کرو. اس صحابی کو ڈانٹا, وہ سونے کا جو ڈلہ تھا اس کی طرف آپ نے اچھالا, مارا اسے. اور ادھر ابو بکر ہے. کوئی تو بات اندر ہے نا کہ میرے نبی نے ان کی خیرات کو قبول کیا. ان کی سارے گھر کا سامان ایک آدمی میرے آقا کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے, قدموں میں نچھاور کرتا ہے. 40,000 درہم لے کے چلا تھا ہجرت کی رات.
کتنے؟ یہ جس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے وہ جو ریاض الجنہ ہے، ریاض الجنہ، جس میں پہلے پرمٹ بنانا پڑتا ہے، پھر ٹائم ملتا ہے کہ فلاں وقت آپ وہاں آ سکتے ہیں، 7 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے۔ کبھی ہم سارا دن وہاں بیٹھا کرتے۔ وہ جو صفہ ہے، صفہ چبوترا، اس کو تو اب لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور ہم کئی گھنٹے اس چبوترے پہ بیٹھ جایا کریں۔ لیکن اس وقت یہ ہجوم، یہ رش نہیں ہوتا، آسانی سے ریاض الجنہ میں بھی جگہ مل جاتی تھی، صفہ کا وہ چبوترا، اس کے اوپر بھی جگہ مل جائے گا۔ یہ جس ریاض الجنہ کو 7-8 منٹ نماز پڑھنے کے لیے پرمٹ لیتے ہو نا، کبھی پوچھو یہ جگہ مسجد نبوی کی خرید کے کس نے دی تھی؟ یہ تو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یہاں تو لوگ کھجوریں خشک کیا کرتے تھے۔ میرے آقا نے یہاں مسجد بنانے کا ارادہ کیا، بچوں نے پیسے لینے سے انکار کیا، میرے نبی نے فرمایا نہیں، ہم قیمت لیں گے۔ قیمت ادا کی تھی سیدنا صدیق اکبر نے۔ 1 منٹ کے لیے آپ سارے مفتی بنے، چلو مفتی تو میں نہیں آکھدا، عالم بن جاؤ اور بتاؤ، اگر کوئی آدمی مسجد کے لیے جگہ وقف کر دے، خرید کے دے، اور وہاں مسجد بن جائے، جب تک وہ قطع اور وہ ٹکڑا زمین کا مسجد رہے گا، جتنے لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، وقف کرنے والے کو ثواب نہیں ملتا ہوگا۔ یہ مسئلہ تسی دسو، یہ علماء کا مسئلہ ہے، علماء نے بتانا ہے۔ اگر آج آپ زمین کا ٹکڑا وقف کرتے ہیں اور وہاں مسجد بنتی ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسجدن کا جو نون ہے تنوین کا، یہ قلت کے لیے، اور بیتن کا جو نون ہے وہ عظمت کے لیے۔ مانا یوں کریں گے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں عظیم الشان محل عطا کرے گا۔ یہ کس مسجد کے بارے میں؟ جو سرگودا میں بن رہی، آپ کے گاؤں میں بن رہی ہے، ڈیرے پہ بن رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے دی، انہیں ثواب نہیں ملتا ہوگا؟ تم آج ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو وہ فدق کے ڈاکو تھے، فاطمہ سے انہوں نے باغ چھین لیا تھا، ظلم ڈھایا تھا نبی پاک کی اولاد پر۔ فاطمہ دربار میں گئیں، 4 گھنٹے کھڑی رہیں، وہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، یہ دھوپ میں کھڑی رہیں، لوگ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، سیدہ پہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدہ فاطمہ فدق کے مطالبے کے لیے حضرت ابوبکر کے دربار میں گئی، دنیا کا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا، نہ ہماری عقل اس کو مانتی۔ معمولی خاتون ہے، بس جو آدمی آپ سے یہ بات کرے نا کہ انہوں نے
غصب کیا فدق، دروازے کو آگ لگائی، حملہ آور ہوئے، دروازہ سیدہ پہ گر گیا، اوپر سے کود کے اندر چلے گئے۔ بس آپ نے ان سے بڑے پیار کے ساتھ ایک سوال کرنا ہے، اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ بس جب یہ دروازہ توڑا جا رہا ہے، سیدہ دروازے پہ کھڑی ہیں، حضرت علی کہاں تھے؟ اس میں تو حضرت علی کی بھی توہین ہوتی کہ بیوی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور وہ خود کمرے میں بیٹھے، سارے گھر کا مال میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تو جہاد کی دو قسمیں، جہاد کی پہلی قسم ہے جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرنا، اور جہاد کی دوسری قسم ہے جان کے ساتھ جہاد کرنا، جیسے فوج سرحد پہ کھڑے ہو کر دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جایا کرتے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس کا جو آگے اللہ نے نتیجہ نکالا، اولئک ھم الفائزون، ہماری نگاہوں میں کامیاب ہونے والے یہی لوگ۔ یہ کن کو اللہ کہہ رہا؟ بولو تو صحیح ہے۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو کون تھے وہاں؟ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، یہ لوگ ہیں، اس کے مصداق ہیں۔ تو جہاد بالمال جو ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا حصہ۔ اسی غزوہ تبوک میں آپ سورۃ توبہ پڑھیں، اس میں اللہ نے غزوہ تبوک کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، منافقین کی اقسام بھی بیان کی، کتنی قسمیں تھیں منافقوں کی اسے بھی بیان کی، اور مال اور جان کے ساتھ جو جہاد کرنے والے لوگ تھے ان کی عظمتوں کو بھی قرآن نے بیان۔ گرمی کا موسم ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور حکم ہوا شام جانا ہے، شام، تبوک 700 کلومیٹر، جی مدینے سے 700 کلومیٹر کا سفر، راستے میں ریتلا علاقہ، ریگستان، کھجوریں پکی ہوئی ہیں۔ یہ ذمہ داروں کو پتہ ہے، تنخواہ دار طبقے کو بھی پتہ ہے، مہینے کی جب آخری تاریخیں آتی ہیں، اگلی تنخواہ ابھی ملی نہیں اور پچھلی تنخواہ کیا ہو گئی، وہ حالات کیسے ہوتے؟ تنخواہ دار طبقے، پچھلی فصل ختم ہو گئی، اگلی فصل تیار ہے، اب اگر تبوک چلے جائیں یہ فصل اتارے گا کون؟ یہ تو درختوں پہ جل جائے گی، اور اگر یہ فصل تباہ ہو گئی تو آئندہ سال کی معیشت کا کیا بنے گا؟ یہ ساری باتیں صحابہ کے سامنے ہیں۔ 36 بندوں کے پاس ایک سواری، تمہیں اللہ کبھی تھل میں نہ لے جائے،
ہمارا جانا آنا جانا رہتا ہے. یہ نور پور تھل کی طرف چلے جائیں، بکھر کی طرف چلے جائیں، دن کے 2 بجے وہاں جو حالت ہوتی سڑک پر، اس ریتلے علاقے میں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. سڑک پہ اس وقت سڑکیں تھیں، اس ریتلے علاقے میں سفر کرنا ہے اور پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں. کھانے کے لیے سارے دن میں 1 کھجور، پھر درختوں کے پتے. تنقید کرنا بڑا آسان ہے. صحابہ نے یہ قربانیاں دی. میں کہتا ہوں رب قرآن انہی صحابہ دیاں تعریفاں نہیں کرتا، یوں ہی تعریفیں نہیں کرتا اللہ. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي ایمان کو ان کے دلوں میں جما دیا، پھر مزین کیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. نوجوانوں قرآن کی اس آیت پہ غور کرو. قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کر رہا، ناپسندیدہ کر دیا، ان کے لیے ناپسندیدہ کر دیا. الکفر والفسوق، فسق والعصیان، فسق و فجور، کفر، رب کی نافرمانیاں ان کے دل میں ناپسندیدہ کر دی. اولئک ہم الراشدون، سیدھے رستے پر صرف یہی لوگ ہیں. کن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ کسوٹی ہے، مقناطیس ہے. جو تاریخ کی بات یا کسی عالم کی بات اس ترازو پہ تلے گی مانیں گے، جو اس کے ساتھ نہیں چمٹے گی بولو چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے. کوئی عالم ہے 9ویں صدی کا، 10ویں صدی کا، 8ویں صدی کا، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کوئی مورخ ہے، اس کی بات کو پرکھیں گے قرآن پر، اس سے میچ کرے گی مانیں گے، نہیں تو کسوٹی یہی ہے، ترازو یہی ہے. ذالک الکتاب، یہ تو تورات پر محافظ ہے، اس کو تو انجیل پر مہیمن بنا کے اتارا گیا. یہ تو پہلی کتابوں پہ مہیمن محافظ ہے، ان کی تصدیق کرنے والی. یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم اٹھے اور وہ صحابہ پہ تنقید کرتا رہے، اور 8ویں صدی کا عالم اس کا کوئی قول آپ کے پاس پہنچے اور آپ کہیں ہاں یہی اسی عالم کا ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اسی عالم کا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتاؤں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا. میں نے جب حدیث پڑھی ہے نا، فوٹو سٹیٹ مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی کہ استاد کی کاپی لو اور بازار میں جا کے فوٹو سٹیٹ کروا لو. نہیں، ہم استاد کی کاپی ہاتھ سے لکھا کرتے. ایک دن ایک طالب علم لے لی، دوسرے دن دوسرے طالب علم لے لی، تیسرے دن تیسری طالب علم لے لی، لکھ لیا اس سے لکھ کے. اب اگر میرے دل میں کوئی خباثت آئے اور استاد کی کاپی میں میں کوئی چیز اپنی طرف سے درج کر دوں اور ذمے لگ جائے کس کے؟ استاد کے. پہلے زمانے میں کتابیں اس طرح لکھی جاتی تھی. 5 نسخے ہیں بخاری کے،
बुखारी जब लिखी गई थी, प्रेस थे, शाया होती थी बुखारी, शागिर्दों को दी, उसने लिख ली, उससे आगे शागिर्द ने लिख ली, आगे शागिर्द ने लिख ली, आगे शागिर्द ने लिख ली। उसमें कोई दुश्मन सहाबा आया, उसने जब लिखी तो उसने अपनी तरफ से कोई बात दर्ज कर दी, हदीस के आखिर में कोई कौल दर्ज कर दिया। 8वीं सदी का आलिम यूं कहता है, आपके पास क्या दलील है कि यह कौल उस आलिम का है? बाद में किसी की खबासत नहीं है, बाद में उसके किसी शागिर्दों में नीचे वाले लोगों ने शरारत नहीं की, आपके पास क्या दलील? दलील है तो कुरान है, ज़ालिकल किताबो, ना कोई रावी, ना कोई सनद, ना कोई बहस। ये नहीं है कोई बंदा उठे और सहाबा पे तनकीद करता रहे। मैंने अगले दिन भी कहा था, भाई मेडिकल कॉलेज का इम्तिहान हो, मेडिकल के पेपर हो आखिरी साल के, और बाहर खड़ा है रेडी पर चने बेचने वाला, और वो मुतालबा करे इन्हां दा इम्तिहान मैं लेना, कोई लेने देगा? लेने देगा कोई कि तू इम्तिहान लेगा इनका? इसकी सतह का मुम्तहिन आएगा तो इम्तिहान लेगा। आप किन के अकवालों के पीछे भागते हैं भाई? फलां आलिम ने यूं लिखा है, फलां मौर्रिख ने यूं लिखा है। मैंने पता नहीं इससे पहले ये बात बयान की या नहीं की, एक नौजवान था, वो किसी शायर का मोतक़िद हो गया, उसे वो शायर बड़ा अच्छा लगने लगा, और शायर बड़ा आला पाए का था, उस्ताद किस्म का। तो शायर जो था उस्ताद, वो शेर लिखता और लिख के इस शागिर्द को कहता, ऐ शेर संभाल के रख, 1000 रुपये दा है, इतना आला है, 1000 रुपए का है। वो शेर लिखता, नीचे लिखता 1000 का है। फिर उस्ताद कोई शेर लिखता, वो कहता ये 500 का है। वो शेर लिखता, नीचे लिखता ये 500। एक दिन उस नौजवान से माँ ने पूछा, भी कुछ करना कराना भी है कि ये वेला फिरदा रहना? उस आके अम्मा नोटा नाल कापी भरी हुई। उसने कहा सब्जी लेके आओ। ये सब्जी फरोश के पास पहुंचा, सब्जी बेचने। इसने सब्जी ली, सब्जी बनी 300 रुपए की। उसने कहा 300 रुपए निकाल। इसने 500 रुपए वाला शेर फाड़ा और उसको 500 का शेर संभालते 200 मन वापस कर। वो था सब्जी वाला, वो क्या जाने शेर व शायरी क्या होती, शेर का वजन क्या होता है, लफ्जों के औजान क्या होते हैं, वो क्या जाने। उसा क्या पढ़ो, 500 का शेर है, चल जा भाग यहां से, कोई सब्जी नहीं। ये उस्ताद के पास पहुंचा, उसने कहा उस्ताद जी आप कहते थे 1000 का शेर है, 500 का शेर है। आए उसने टमाटर भी नहीं, 300 दे। अगली बात मैं सारी बात करूं और आप समझ जाएं तो मजा नहीं आएगा। अगली बात मेरे अगले लफ्जों से समझ जाइए। उस्ताद ने कहा कहने में खाए नहीं, उस आख्या सब्जी बेचने वाले नू, उस आख्या पागल किसी सुखन शनास को दिखा जो शेर का वजन जानता हो, लफ्जों के औजान जानता हो, फसाहत और बलागत को जानता हो, उसको दिखा। उसने एक कसीदा लिख के दिया, जा बादशाह के दरबार में जाके सुना। उसने कसीदा बादशाह के दरबार में जाके सुनाया। बादशाह सुखन शनास था, उसने 10,000 रुपए इनाम दे दिया। उसने कहा किसी सुखन शनास को जाके सुना, तुसी सहाबा नू लई फिर दियो सब्जी बेचण वाले दे कोल, कभी किसी आलिम के पास, कभी किसी आलिम के पास, कभी किसी आलिम के पास। फला मौर्रिख यूं कहता है और फला आलिम यूं कहता है। ये तो सब्जी फिरोश की तरह है, किसी सुखन शनास के सामने लेके आ, वो सुखन शनास तुझे बताए कि सहाबा क्या है, वो सुखन शनास तुम्हें बताए
जिसने कहा फ़आलिमा, आलिमा का माना तो करो, मालूम कर लिया, आलिम जान लिया, माफी कुलूबिहिम, जो उनके वो है ना सुखन शनास, अल्लामुल गुयूब, दिलों की धड़कनें जानने वाला, गूंगे की रमज़ें समझने वाला, फ़आलिमा मा फी कुलूबिहिम, अल्लाह ने जान लिया जो कुछ उनके दिलों में था। किन के बारे में कहा जा रहा है? वो जो 1400 सहाबा थे जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरे नबी के हाथ पर बैत की थी, उनके लिए रब कह रहा है बंदियालवी हाथ बांध के मुल्क के समझदार तबके से पूछना चाहता है, ये जिन लोगों ने दरख्त के नीचे बैठकर बैत की थी, इनमें हजरत अबू बकर नहीं थे, हजरत उमर नहीं थे, हजरत उस्मान की तरफ से नबी पाक ने बैत नहीं की, हजरत अली थे कि नहीं थे, हजरत तल्हा थे कि नहीं थे, हजरत जुबैर थे कि नहीं थे, हजरत मुगीरा बिन शोबा। और नौजवानों, सुनते हो नस्कारों की बात जो मुगीरा बिन शोबा पे तबर्रा करते हैं और कहते हैं हम उस जमाने में होते तो मुगीरा बिन शोबा के खिलाफ तलवार उठा लेते। ये मुगीरा बिन शोबा मरना नहीं है, कल रब के हुजूर पेश होना है। मुगीरा बिन शोबा भी मेरे नबी के साथ खड़े होंगे, तुमने भी जाना है। अगर मुगीरा बिन शोबा ने तुम्हारे गरेबान पे हाथ रख लिया, क्या जवाब दोगे नबी पाक को? अजमत घटाना चाहते हो सहाबा की दिलों से? मुगीरा बिन शोबा हम उस वक्त होते तो तलवार उठा लेते उसके खिलाफ। मुगीरा बिन शोबा उन खुश नसीब सहाबा में शामिल है जिन्होंने मेरे नबी को अपने हाथों से कब्र मुनव्वर में उतारा था। शर्म करो, तुम में हया खत्म हो गई, तुम्हें बात करते हुए शर्म भी नहीं आती। किन के मुताल्लिक कर रहे? मेरे नबी को जिन्होंने अपने हाथ से कब्र मुनव्वर में उतारा। जब सारे सहाबा बाहर निकल आए तो हजरत मुगीरा ने अपनी अंगूठी जानबूझ के कब्र में गिरा दी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा मेरी अंगूठी गिर गई। उन्होंने फरमाया उतरो, उठा लो। ये अकेले कब्र मुनव्वर में उतरे, अब और कोई साहबी नहीं। इन्होंने पत्थर का वो टुकड़ा जो पांव की जानिब रखा गया था या सर की जानिब रखा गया था, उसे उठाया और नबी पाक के कदमों को बोसा दिया। जरा तसव्वुर तो करो यार, सुन लिया आपने यूं ही। मुगीरा बिन शोबा की किस्मत तो देखो जरा। फिर इन्होंने कहा मट्टी डालो। मट्टी डाली गई, इनके घुटनों तक जब मट्टी आ गई, उस वक़्त ये कब्र मुनव्वर से बाहर निकले और फ़ख्र से कहा करते थे तुम सब में सबसे आखिर में मैं नबी पाक से जुदा होने वाला हूँ, सबसे आखिर में मैं जुदा हूँ। उनके मुतालिक ये कहना, मैं उस ज़माने में होता तो मुगीरा बिन शोबा के खिलाफ तलवार उठा लो। और हमारा नौजवान कहता है बड़े मुहक्किक ने जी, बड़ी तहकीक है जी। ये तहकीक है कि गंद है? सहाबा के मुतालिक इसको तहकीक कहेंगे आप? मुगीरा बिन शोबा उन 1400 सहाबा में शामिल है जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे नबी के हाथ पर बैत की थी और रब ने कहा फ़आलिमा, अल्लाह ने जान लिया माफी कुलूबिहिम,
جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اسے پرکھا، اسے جانچا، جھانک کے دیکھا، پھر اعلان کیا لقد رضی اللہ۔ جاؤ سورت فتح پڑھو گھروں میں جا کے، 26واں پارہ ہے، سورت فتح پڑھو۔ لقد رضی اللہ عن الذین، اگر اللہ یوں کہہ دیتے عن الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مقصد تو وہی تھا، وہی 1400 تھے، انہوں نے بیعت کی تھی، لیکن رب نے ان کے ایمان پر مہر لگائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کون تھے؟ کتنے تھے؟ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر نہیں تھے ان میں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھ کر جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ اگر آپ میں اگر کوئی عربی سے شدھ بدھ رکھنے والا ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے، رضی اللہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ راضی ہو دعائیہ جملہ ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے راضیہ، راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا معنی کریں گے اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ راضی ہوگا، نہ ماضی کا معنی کریں گے، ماضی کا اللہ راضی ہو چکا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بیعت اتنی پسند آئی، بیعت کا نام پڑ گیا بیعت الرضوان۔ لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، بیعت کا نام بیعت الرضوان، درخت کا نام پڑ گیا شجرۃ الرضوان، شجرۃ الرضوان، اور ان 1400 کا نام پڑ گیا اصحاب الرضوان، اصحاب رضوان۔ کیوں؟ اس آیت کی وجہ سے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، پھر اللہ نے ان پہ تسکین اتاری اور انہیں بدلے میں ایک فتح کی خوشخبری دی جو خیبر کی صورت میں سامنے آیا، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا، جن غنیمتوں کو یہ میرے نبی کے صحابہ حاصل کریں گے، حاصل کریں گے۔ تو جہاد کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو، مال کے حساب سے جہاد، اور جان کے حساب سے کیا کرنا؟ حساب جہاد کریں۔ تو جہاد بالمال جو ہے، اس میں جو مقام اور مرتبہ حضرت عثمان کا ہے وہ بڑا نمایاں ہے اور بڑا واضح ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں حضرت عثمان کے نام پر بینک اکاؤنٹ موجود، آج بھی جی، وہ جو بیر روما ہے اور بیر روما کا پورا علاقہ، اس میں جو کھجوریں ہیں، آج بھی اسی سے غریبوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ وقت جمعے کا بڑا محدود ہوتا ہے، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ
کچھ غیر ذمہ دار لوگ مختلف قسم کی پوسٹیں کر صحابہ کے خلاف، حضرت عمر کے خلاف، حضرت عثمان کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق نازیبا یا ہتک آمیز پوسٹیں، بیان، تحریریں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں مختلف چینلوں۔ یہ جو کچھ اینکر ہیں، میرا خیال ہے حکومت کو پابندی لگانی چاہیے کہ اینکر لوگ کسی مذہبی رہنما سے انٹرویو کریں تو کوئی ایسا سوال نہیں پوچھیں گے جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی۔ وہ اینکر سوال ہی نہ پوچھیں، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں، مثبت انٹرویو کریں، ان کا مشن پوچھیں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ، چلو پوچھتے رہیں، لیکن ایسا سوال جس کا جواب دیا جائے تو دوسروں کی دل آزاری ہو، ایسا سوال اینکروں کو مذہبی رہنماؤں سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر دنیا اس کو دیکھتی ہے، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، پھر جواب میں پوسٹیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹک ٹاکر جو لڑکیوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو نچواتے ہیں، سامنے لے آتے ہیں، وہ بھی صحابہ پہ تبرہ کر۔ ایک نے کہا کہ 72 افراد جب نکلے تھے تو وہ جو 22 لاکھ مربع میل جو فتح کیا گیا تھا وہ سارے مسلمان کہاں گئے تھے؟ کوئی ساتھ نہیں آیا۔ اب یہ جاہل لوگ ہیں، جب تمہیں تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے کیوں اس میں حصہ لیتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ وہ آئے تھے، بولتے نہیں، آئے تھے۔ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے تھے، وہ تو ہاشمی تھے، آئے تھے۔ وہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بہنوئی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر آئے تھے، نہیں آئے؟ تو آپ صحابہ پہ صرف کیوں تبرہ کر رہے ہیں؟ کئی لوگ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ میں نے 9 محرم کے تقریر میں کہا تھا وہ بھی صحابی، اور ایک خیال ان کا تھا، ایک خیال ان کا تھا۔ ہمیں اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ صحابی جب اجتہاد کرتا ہے نیک نیت ہی سے کرتا ہے، اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہوتا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں جانا چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جانا چاہیے۔ دونوں مجتہد ہیں، دونوں کی رائے ٹھیک ہے، ہمیں اس میں کسی کی رائے کو غلط کہنا، کسی کی رائے کو صحیح کہنا، ہمیں اس کا اختیار نہیں۔ تو پھر اس کے مقابلے میں لوگوں نے جب حضرت عمر پہ تبرہ ہوا تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ سیالکوٹ کے ایک نوجوان نے پھر اس کا مقابلے میں اس نے بھی پوسٹ لگائی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ امن کا جو فارمولہ ہے ملک میں، یہ موبائل نے تو بہت کام خراب کیے۔ امن کا فارمولہ یہ ہے کہ کسی مسلک کی مقدس شخصیت پر تنقید نہ کی۔ آپ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے۔ آپ اگر نہیں نہ مانتے کہ فلاں صحابی کو ہم نہیں مانتے، نہ مانے، کوئی بات نہیں، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ مانے، لیکن تنقید نہ کریں، گالی نہ کریں، تبرہ نہ کریں۔ کوئی اہل سنت
آپ گواہ بن جائیں، کوئی اہل سنت خاندان علی کے کسی فرد پر تنقید کرتا ہے؟ اگر تنقید کرے تو وہ سنی رہے گا؟ اہل سنت دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب خاندان علی ان کے محب ہیں، احترام کرنے والے ہیں، کوئی بھی تنقید نہیں کرتا۔ میں نے اب بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین اور حضرت علی پر سوشل میڈیا میں کسی کلپ میں تنقید کی ہے، ان کے لیے ایمان کا خطرہ ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ جس طرح ہمارے نگاہوں میں حضرت ابو بکر قابل احترام ہے، خدا گواہ ہے، اسی طرح حضرت علی بھی قابل احترام۔ جس طرح میں حضرت عثمان کا احترام کرتا ہوں، میں ممبر پہ ہوں، خدا کی قسم اسی طرح میں حضرت حسین کا بھی احترام کروں، احترام میں برابر ہے۔ میلی نگاہ کرنی ایمان کا خطرہ ہے۔ کیوں بھائی؟ امن کا فارمولہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ کسی مسلک کی جو مقدس شخصیات ہیں ان پر تنقید نہ کی جائے، انہیں گالی نہ دی جائے، ان کے خلاف کوئی بات نہ لکھی جائے۔ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، نہ مانے، یہ کل فیصلے مرنے کے بعد قیامت میں یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، لیکن کسی فرقے کی مقدس شخصیت پہ تنقید کرنا، اس سے دوسروں کی کیا ہوتی ہے؟ دل آزاری۔ ہم ان سے گزارش کریں گے، گزارش ہی کر سکتے کہ ہمیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، ہم اہل سنت ان سے محبت کریں، ان سے محبت کریں، ہم ان سے پیار کریں۔ آپ ان پر تنقید نہ کیا کریں، نہ مانیں آپ کی مرضی، لیکن ان پہ تنقید نہ کریں، تبرہ نہ کریں، گالی نہ دیں، ایسے اوچھے الفاظ نہ استعمال کریں۔ میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو حضرت عائشہ کے متعلق بڑا دل دکھتا ہے۔ وہ ام المومنین ہے، وہ 9 سال میرے نبی کے بستر پہ رہی۔ وہ ایسی خاتون ہیں جن کو جبریل سلام کہا کرتا تھا، اور نبی پاک کی بیویاں ہماری کیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو آپ رحم کریں، میری منت مانیں، آپ رحم کریں۔ جو ہماری مائیں ہیں، قرآن انہیں ہماری مائیں کہتا ہے، نبی پاک کی بیویاں ہیں، آپ ان پہ تنقید نہ کریں، آپ ان کے متعلق کوئی اخلاق سے گرا ہوا جملہ نہ کہیں۔ جب ایک دوسرے کی مقدس شخصیات کا احترام کیا جائے گا تو فرقہ واریت پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا۔ درس قرآن انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں معاویہ مسجد میں ہوتا ہے، آج بھی انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ ہمارے جو اہل محلہ ہیں وہ بھی اس میں بیٹھا کریں، اور آپ جو ارد گرد کے لوگ ہیں آنا چاہیں تو آپ بھی ضرور تشریف لائیں گے۔